مجھے اس شہر کی قسم، یعنی اے پیارے حبیب مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ مکہ مکرمہ کو کیا کہا گیا؟ بلد۔ بلد مینز شہر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کے شان و عظمت پر مشتمل اسماء المکۃ المکرمہ ویب سیریز لے کر پھر حاضری ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک بڑا پیارا پیارا نام البلد آج اس تعلق سے سنیں گے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو البلد سے یاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ بلد میں اللہ پاک نے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ مکہ مکرمہ کو کیا کہا گیا؟ بلد۔ بلد مینز شہر۔ اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے علاوہ جو بھی قسمیں یاد فرمائیں ان چیزوں کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کی قسمیں یاد فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں یاد فرمائیں، اور بہت ساری قسمیں، شمس اور قمر کی قسمیں یاد فرمائی۔ تو ان چیزوں کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی تاکہ اس کی شان و عظمت کو ظاہر کیا جائے، اور مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے حرم بنایا، امن والی جگہ بنایا۔ تفسیر روح البیان میں ہے مکہ مکرمہ کی قسم اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ اس شہر کی عظمت بندوں میں زیادہ ہو۔ اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی بھی کیا شان ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ کیا خوب اپنے اشعار میں ہدایت بخشش میں اس کو نقل کیا۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم۔ مکہ مکرمہ اسلام کا مقدس ترین شہر، کیونکہ روئے زمین پر مقدس ترین مقام بیت اللہ مکے میں موجود ہے، اور مسلمانوں میں، مومنوں میں جو صاحب حیثیت ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کی شرائط شریعت نے بیان کی ہیں، اگر کسی مسلمان میں پائی جاتی ہیں سبحان اللہ تو اس سے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آنا فرض ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھیں کعبہ مکے میں موجود ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے اللہ پاک نے مکے کو منتخب فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت مکہ مکرمہ میں فرمایا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائیگی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا۔ دور دراز سے ایمان والے بڑے عشق کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کی سراپا تصویر بن کر، دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز ہو کر، کھلے سر، دو چادریں اوڑھے، اس ارض پاک کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس شہر مکہ کو حرمت سے نوازا گیا،
اس شہر مکہ کو امنیت سے سرفراز کیا گیا، جو بھی اس حرم پاک میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کوئی سراپا گناہ گار اس مکے کا رخ کرے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیسا پاک ہوتا ہے؟ جیسا اس دن پاک تھا جب پیدا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ روئے زمین پر اس شہر کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کا سفر اسلام میں فرض ہو۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا، اس کی مثال پوری روئے زمین پر نہیں ملتی۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو فخر ہے کہ میرے نبی، پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما ہے، استلام کیا ہے۔ اشارہ کر کے ہاتھوں کا چومنا، یہ استلام ہوتا ہے۔ اور امت کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مندوب ہے، مسنون ہے، سنت ہے۔ یہی مکہ المکرمہ وہ عظمت والا شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ یاد فرمائی، سورہ بلد میں، سورہ 3، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد الامین کے ساتھ اس شہر پاک کی قسم یاد فرمائی۔ اسی شہر کی مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی بابرکت شہر ہے جس میں قبلہ ہے، جس کی طرف رخ کر کے تمام نمازوں میں نماز پڑھی جاتی، اور قضاء حاجت کے وقت اس کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے، پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اسی شہر کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ سبحان اللہ کسی برے کام کے محض ارادے پر بھی اللہ پاک کی طرف سے سزا کی وعید۔ یہاں گناہوں کی نحوست اور بڑھ جاتی ہے، اس پر پکڑ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ پرکشش شہر مکہ لوگوں کو مقناطیس کی طرح، میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب میٹھے چشمے سے پانی پیا جائے تو سیرابی نہیں ہوتی، دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے پیے جاؤ۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی زیارت سے، کعبے کی زیارت سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا برکت والا شہر ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ یہاں ہتھیار سے مسلح ہونا جائز نہیں۔ اس شہر کے اندر غیر مسلموں کا، نان مسلمز کا داخلہ ممنوع۔ قیامت کے قریب جب فتنے ہوں گے اس شہر کی حفاظت فرشتے کریں گے، یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں اس مقدس شہر کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پاکیزہ مقدس مطہر شہر کی فضیلت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، اے مکہ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کس قدر پسند ہے۔ اے مکہ تو میرا کتنا پاکیزہ شہر ہے، تم سے کتنی خوشبو آتی، تو کتنا پاکیزہ ہے۔ اللہ نے تجھ میں کتنی پاکیزگی، تقدس اور طہارت رکھی۔ کیا فرمایا؟ وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، اے مکہ تو مجھے کتنا پسندیدہ ہے، تو میرا کتنا پیارا شہر ہے۔ اگر مکے والے مجھے ہجرت کے لیے مجبور نہ کرتے، میں تیرے سوا کہیں سکونت اختیار نہ کرتا۔ اگر میری قوم مجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی، میں کہیں بھی رہنا برداشت نہ کرتا، تیرے سوا میں کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ اے مکہ ہمیشہ میں تجھی کے اندر موجود رہتا، ہمیشہ میں تیرے پاس رہتا، تیرے علاوہ میں کسی جگہ بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن آج بھی تیرا تقدس میرے نزدیک وہی ہے، اور آج بھی تیرے ساتھ میری محبت وہی ہے، اس واسطے کہ یہ شہر وہ شہر ہے کہ جس شہر کو اللہ پاک نے ساری روئے زمین پر شرف سے نوازا۔ آخری پیغمبر اور سارے رسولوں کے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت اللہ پاک نے اسی شہر مکہ مکرمہ کو بنایا۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تو میرے نزدیک بڑا پسندیدہ ہے، میرے لیے تجھے میرے خدا نے بھی پسند کیا کہ میرا مولد بنایا، مجھے یہاں پیدا کیا۔ اے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیری فضائیں بڑی معطر ہیں، تیری ہوائیں بڑی اچھی۔ اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، میں ہرگز دوسری جگہ قیام نہ کرتا، ہمیشہ تجھ ہی میں سکونت اختیار کرتا۔ طواف خانہ کعبہ کا تم مجھے کو شرف دے دو، پیوں مکے میں آ کر بے زمزم یا رسول اللہ، پیوں مکے میں آ کر بے زمزم یا رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ ایسی پاک سرزمین ہے کہ اس کے بہت سارے نام قرآن میں ہیں، اس کے نام تو احادیث میں ہیں، گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی مکے کے پیارے پیارے نام ذکر کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ ایک نام جو کہ اتنا معروف نہیں ہے وہ آج ذکر کیا جائے گا، وہ نام ہے العروض۔ اس کے معنی بھی سنیں گے، حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ الکریم یہ بھی بیان کیا جائے گا۔ عروض کے لفظی معنی ہے پیش آنا، ظاہر و نمایاں ہونا۔ مکہ المکرمہ کو عروض اس لیے کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں آ کر اللہ کے گھر میں پیش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت اللہ میں حاضر ہو کر لوگ اپنے رب کے سامنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تاکہ اللہ پاک انہیں گناہوں سے پاک کر دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اسی طرح عروض کسی عمارت کی درمیان والی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ممکن ہے عروض سے مراد کعبہ مشرفہ ہو، کیونکہ وہ بھی درمیان عمارت میں ہے۔ اچھا، علم عروض کو عروض کہا جاتا ہے وہ علم جس سے شعر کا وزن اور دیگر لوازمات معلوم کیا جاتے ہیں۔ اس فن کو ایجاد کیا خلیل بن احمد نحوی نے۔ چونکہ اس فن کی بنیاد مکے میں رکھی گئی تو انہوں نے مکہ المکرمہ کے اسی نام عروض پر اس علم کا نام رکھا، علم عروض۔ حدیث میں بھی عروض کا ذکر ہے، چنانچہ حدیث میں ہے عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا تم لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہے؟ بعض صحابہ نے عرض کی جی ہاں رکھا ہے، بعض نے کہا نہیں رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بقیہ دن میں پورا کرو، کسی اور دن میں پورا کرو، اور ہمیں حکم دیا کہ اہل عروض میں اس کا اعلان کرو کہ اس روزے کو پورا کریں۔ عروض سے یہاں کیا مراد ہے؟ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن کے اطراف والے علاقے۔ اور یاد رکھیے کہ کسی عربی لفظ کی تحقیق کے لیے شعراء عرب کے اشعار سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے۔ عرب کا ایک مشہور شاعر گزرا لبید، اس کا ایک شعر جس میں اس نے مکے کے لیے عروض کا نام استعمال کیا، وہ شعر بھی سنیے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ إِلَّا الْقِتَالُ فَإِنَّنَا نُقَاتِلُ مَا بَيْنَ الْعَرُودِ وَخَفْعَمَا، اگر لڑنا ہی ہے تو آؤ ہم لڑتے ہیں خفعما اور عروض کے درمیان والے علاقے میں۔ عروض سے یہاں مراد کیا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ ہمارے زمانے میں یہ مشہور نہیں ہے، لیکن بہت ساری کتابوں کے اندر اسماء مکہ المکرمہ میں عروض کا نام بھی لکھا گیا ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔